بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ السلام علیکم۔ زندگی کی رفتار کو ایسا رکھیں کہ کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ جملہ میں نے آج ایک بک سے پڑھا تو اس جملے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اگر ہم اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جہاں پر ہیں، جس عہدے پر ہیں، آپ ان کو کھینچ کر اپنے برابر لائیں، اور وہ اگر آہستہ چل رہے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل جائیں۔ یہ کتنا زبردست جملہ ہے کہ زندگی کی رفتار کو ایسا رکھیں کہ کوئی دشمن اگر آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ کہ اگر آپ کامیاب ہیں تو یہ بات لازم ہے کہ آپ کا دوست بھی کامیاب ہو، آپ کا بھائی بھی اچھی پوسٹ پر ہو، یا آپ کا بھائی بھی کم از کم خوشحال ہو۔ اگر آپ کے پاس گاڑیاں ہیں تو بھائی کے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، صرف یہ نہ ہو کہ آپ اکیلے ہی اندھوں میں کانا رہ جا۔ تو وہ قومیں، وہ لوگ، وہ علاقے، وہ ملک آگے چلتے ہیں جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام دیتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں، اور یہ ٹانگیں کھینچنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ کمزور کا ہاتھ پکڑ دیں، جو آہستہ چل رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کو کوئی سہولت دے دیں، کسی کو کوئی اچھا راستہ دے دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں۔ یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ میں بھی ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا خرچ آ رہا ہے؟ اس میں ہمارا تو کوئی خرچ نہیں آ رہا، لیکن ہماری نیت کا پتہ چل رہا ہے، اور اچھے مشورے پر ہم مفت میں ثواب لے رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مل کر ایک انسانیت کی معراج ہے۔ اب اگر دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ تو ہمیں اس جملے پہ بڑا غور کرنا چاہیے کہ صرف ہم اکیلے آگے نہ جائیں، ہم اپنے ساتھ دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اگر ایک سکل میرے پاس ہے، اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہوئی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں وہ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بھی بانٹوں۔ آج کل یوٹیوب کا دور ہے، تو میں جب دیکھ رہا ہوتا ہوں تو بہت سارے لوگ فری میں اسکل سکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہم یوٹیوب پر سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ بہت سارے لوگوں نے ایسی ویڈیو بنا کر چھوڑ دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ اجر دیں گے، کیونکہ اگر آپ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے نا، اس کے لیے آپ صلے کی توقع چھوڑ دیں، صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نیت، آپ کس نیت سے کام کر رہے ہیں، آپ کس محبت سے کام کر رہے ہیں۔ آپ انسانیت کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں، آپ غریبوں کا ہاتھ پکڑنا چاہ رہے ہیں، آپ کمزوروں کے لیے سہارا بننا چاہ رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے کون سی نیکی ہے، اس سے بڑھ کر کون سی بھلائی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اکیلے آگے جا رہے ہیں، مثلا آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، لیکن گلی محلے میں گلی خراب ہے، آپ کے گھر میں جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے پڑے ہیں، لیکن پڑوس میں کوئی بچہ یا کوئی غریب بیمار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا کسی کے پاس راشن نہیں ہے، تو آپ کی وہ دولت آپ کے لیے آخرت میں وہ ایک ناکامی، پریشانی اور کا سبب بھی بنے گی، اور لوگوں کی بددعاؤں کا بھی۔ اور بہت سارا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو نہیں عطا کیا ہوتا، وہ رزق آپ کے حصے کا سارا نہیں ہے۔ آپ کا رزق تو وہ ہے جو آپ نے کھا لیا یا جو آپ کھا رہے ہیں، اصل میں وہ رشتہ داروں کا حق ہے، وہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تفعیل سے ان تک وہ رزق پہنچانا ہو، اور ہم اس رزق پر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے سیٹھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی فیکٹریاں ہوتی ہیں، اب اللہ نے ان کو رزق دیا تو اس رزق میں ان مزدوروں کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سیٹھ کے ذریعے، اس فیکٹری کے مالک کے ذریعے رزق پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ جو رزق ہے وہ آپ کی آخرت کے اور آپ کی کامیابی کا سبب بنے گا۔ بالکل اسی طرح دوستوں کا ہاتھ تھامیے جی، رشتہ داروں کا ہاتھ تھامیے، کمزوروں کا ہاتھ تھامیے، اور یہی آپ کی کامیابی ہے، اسی میں آپ کی فلاح ہے۔ اور یہی اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، یہی جو آپ کے انڈر لوگ ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی باقی اولاد ہے، پوتے ہیں، نواسیاں ہیں، ان ساروں کی آپ یہ تربیت کریں کہ کم از کم دن میں ایک تو بھلائی ایسی کریں جو فلاحی کاموں کے حوالے سے ہو،
اپنی ذات کے لیے تو ہر آدمی کرتا ہے. جو تربیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دولت، رزق، یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، اور تربیت بھی ایسی کیجئے جو آپ کے جانے کے بعد وہ اولاد آپ کے لیے کار خیر ثابت ہو، وہ اولاد آپ کے لیے بھی فلاح کا سبب بنے، وہ جو اولاد ہے جو کام کرے اس کا حصہ آپ کو ملتا رہے. آگے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی، تو جو آپ نے ایک پھل لگا دیا وہ پھل بہت سارے لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا. اس لیے اولاد کی تربیت سے بڑا کوئی پھل نہیں ہے. اور دیکھیے کوشش کریں کہ دشمن اگر آگے نکل جائے تو خیر ہے، کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے.